مجھے لگے نا وضو کے واسطے مدرسے میں لگ رہی مدرسے میں ٹیٹو وضو کی دار طلبہ کے جمع میں ایک لمبا حوض بنوا دیا، بڑا سا نہیں بلکہ جو ہے ایک ہاتھ اوپر کا، اور جو ہے وہی جو ہے جس سے ابھی سن رہا ہے کہ اس میں سے کچھ لگنا نہیں ہوتا، ایک دیوار ادھر ایک دیوار ادھر ایک دیوار ادھر بس زیادہ اس میں کرنا نہیں پڑتا، تو اس میں جو ہے نائن صاحب نے ایک ہاتھ اوپر ایک حوض بنوایا، یا حوض کا دو سے نالی کا دو گول کا دو، اور جو ہے ایک ہاتھ اوپر، اور یہاں سے آتے لمبی اور پھر ٹیٹوا لگوائی طالب علموں کی سہولت کے واسطے اور پانی کا کم خرچ ہونے کے بعد میں نے کہا زیادہ خرچ ہوگا کہ پانی ٹونٹے سے بہت میں نے کیسے بند کون کرے گا ٹینٹو کو ایک جگہ کھول کے کیا کر کے رکھے بالکل میں نے کہا ایک جگہ کھول کے اور پوری وجہ چلتا وہ بند کرنے کا نہیں، اور آپ وہاں کھڑے رہنے کے جو یوں کہیں کھلے کرنے کا بند کیوں نہیں کیا، اور چلتے گئے یہ صحیح ہے کہ یا خیال میں کہ بند کرنا یاد رہے گا، یہ نہیں کھلے چھوڑ جاؤ چل بھائی 2 سال تک تو رہا، پھر وہ ٹوٹ گیا، تم نے کیوں دیکھا ہاں شاید بھی گاڑی ہے جو ہے نیچے کنواں ہے نا بہن میں اس کنویں کے برابر ایک لمبی یہاں سے کنواں اس کے بیچ میں آ گیا تھا، کچھ ادھر پڑنے تو اس میں ثبوت ہوئی لمبی تھی ادھر ہی ٹیٹواں تھی وہاں بیٹھ کے کرنے میں چل رہا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اثبات عذاب القبر. ہاں یہ بھی کیونکہ عذاب قبر ایمان کا جز ہے، اور معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں مردے کو ہو جائے تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی گوشت نہیں لگتا، کوئی آگ نہیں لگتی، سمجھ گئے وہ اس کا انکار کریں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور امام بخاری نے کتاب الجنائز کے نام میں باب اثبات عذاب القبر باندھ کر اپنی عادت شریفہ کے معافی 10 میں تو حدیثیں لکھی، 10 میں تو آیتیں لکھی تھی اور 20 میں حدیثیں لکھی، سمجھ گئے بس۔ قرآن پاک کے نام ہے النار یعرض علیہم غدوا وعشیا، یہی ہے علیہم النار یعرض علیہم غدوا وعشیا، وہی ہے علیہا نہیں ہوگا علیہم ہوگا، چل علیہا سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سمجھا یہی نا اہل سنت والجماعت جو کہیں کہ قیامت کا اور جہنم کا عذاب تو ہوگا وہ یوم القیامت، وہ یوم القیامت ہے کیا اشد العذاب ابھی جو پڑھی میں نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت کے آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو، قیامت کو جو ہو گیا وہ یوں کہیں کہ یہ صبح شام جو النار یعرضون علیہا کہ آگ جو ہے کے اوپر یہ لوگ پیش کیے جائیں گے صبح شام، یہ کیا ہے یہ عذاب قبر، صبح شام ان کے اوپر جو ہے آگ ان پر ڈالی جاتی، اور قیامت کی ہے نہیں وہ اس بات ہے قیامت کے دن اشد عذاب میں ڈالی جائیں گے، یہ اس سے پہلے جو ہے صبح شام کے روز کے وہ کیا ہے یہ عذاب قبر ہے۔ چلیے الفصل الاول عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ہے۔ بس قرآن پاک کے جو نام ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مومنین کو اللہ کے شان و ثابت قدم رکھتے ہیں، اس میں منکر نکیر کے سوال ہے۔ چلو وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ
ثبت الله نام القول الثابت هذا الآخرة ويد الله الظالمين ہے آگے بس. اور جو ہے ظالموں کو جو ہے انہیں جواب ان کا ہوتا ہے اچان پٹانگ ہو تو پٹائی شروع ہو جاؤں. بس آگے آگے کی تفصیل اس سے پوچھیں گے کیا ہے تیرا معبود کہو گا, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مجھے تو پتہ نہیں کون. بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آپ جو ہیں ڈاکٹر امیر حسن صاحب, امیر احمد صاحب یاد ہے, محمد امیر صاحب, وہ ہمارے یہاں جہرے میں بھی رہتے رہے اور جو ہے سہارنپور میں کئی سال رہے. وہ بھی اونچے لوگوں میں تھے, کچھ بزرگی کے درمیان. انہوں نے ایک بزرگ کا قصہ سنایا, یہ قصے قرآن حدیث سے نہیں ہوتے. ہاں کبھی جو ہے یوں کہ کوئی اس کا ثبوت کہاں, یوں کہا کہ منکر نکیر آیا کے پاس, کہنے لگے تیرا رب کون ہے, من ربک. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے پوچھ لو, اگر وہ یوں کہہ دے کہ میرا بندہ ہے تو میرا منہ بھی ہے کہنے کا, اور جب وہ یوں کہہ دے میرا بندہ نہیں تو میں کیا کہوں. یہ تو ہوئی تصور کی بات. مالک سے پوچھ لو, اگر وہ مجھے اپنا بندہ قبول کرے تو کہے ہاں میرا بندہ ہے تو میں کہوں کہ میرا, اور جو بھائیوں کا جگہ یہ نالائق میرا نہیں تو میں کس میں سے کہوں گا میں اس کو تو بات. اور علماء کے یہاں درمیان میں ایک نحوی کا قصہ مشہور ہے. من جو ہے پڑھی کچھ عربی تھوڑی بہت ہے, من جو ہے یہ دو ہے, ایک استفہامیہ ایک موصولہ, سمجھ گئے, ایک استفہامیہ ایک موصولہ. استفہامیہ کے معنی من ربوں کا, کون ہے تیرا رب, اور موصولہ کے معنی جو ہے جو ہے تیرا رب. یوں کہ ایک نحوی سے آگے جب ان کا نے سوال کیا من ربوں کا, قال من ربوں کا, من ربوں کا, من ربوں کا. یہ جو مولویت ہے جب زیادہ اونچی ہو جائے, مگر یہ جی ہو سب باتیں جو اطمینان بھی ہو. ہاں جب بفری ہو تب سمجھے ایسی بات ہے, اور جو گڑ سامنے ہو تو کچھ نہیں سوچتا. یوں کہیں وہ فرشتے جا کے کہیں گے تو جو مولانا محمد آدمی جو ہم کہیں وہی وہ کہتے کرنے کا, وہ تمہارا امتحان دے رہا. یہ عدلی کی بات ہے. تم نے من ربوں کا کہا, اس نے یہ کہہ دیا کہ جو تیرا رب ہے وہی میرا. چل وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد متفق عليه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع. بس یوں کہتے ہیں کہ جب قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے گھر والے پاؤں ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, جانے لگے قبر پر کے, تو اس وقت کے زمانے میں جو منکر نکیر آیا کرے, منکر نکیر ان کو سوال کہیں جو کہیں کہ ان کی حیت ایسی سخت ہو ہے, بجلیوں جیسی آنکھیں اور ناخون یہ نکلے گئے ڈوئے کے, اور دیکھ کے بھی آدمی کو ایک دفعہ گھبراہٹ ہو جائے. انه لا يسمع قرآن عالم, وہ لوگ جو ہے وہ جو ہے دفن کرنے آئے نا, ان کے جوتوں کی ہٹی ابھی تک جو ہے کم ختم نہیں ہوتی تو فوراً آ گئے. اس سے مطلب ہے کہ فوراً بس ادھر وہ ہٹے اور ادھر وہ آگے داخل ہو گئے. اتاہ ملکانی فیقعدانی, وہاں آنے کے بعد جو ہے ان کو بھی فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہا کرے ان سے آ کے کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہے. اگر شاہد کہ پڑھنے سے یاد ہو گئے, ہمیں تو یاد بات رہے نہیں. میں پورا بتا دیں, اگر 500 کے 500 یاد ہو گئے تو اس سے کہہ دوں, نہیں تو میں ہی کروں. 5 قول علماء کے اس بارے کے درمیان میں فی حاضر رجل کے بارے میں سمجھ گئے. بعض تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر رجل کا بیان ہے. سمجھے, وہ یوں کہیں یہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہے محمد کے بارے میں ایک وقت, سمجھ گئے.
تو گویا اس میں جو کہتے ہیں ما تقول فی محمد، ایک ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گول بول کاکریں اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ راوی کی طرف سے تفسیر ہے کیا وہ راوی، مگر وہ نہیں کرتے. امتحان کر دیا کبھی کسی مدرسے میں؟ کبھی امتحان دیا کسی مدرسے میں؟ دیا اپنے سبقوں کا تو ہوتا ہی ہے. سبقوں کا امتحان کتابوں کا؟ ہاں کتابوں کا. جی. کہاں دیا؟ مدرسے میں. کون سے؟ نیو ٹاؤن کراچی میں دیا. جی. خبر نہیں تمہارے یہاں کے کیا دستور ہوگا. ہمارے یہاں جو ہے ممتحن کا کمال یہ ہے کہ سوال کے درمیان میں کوئی دھوکہ ملے گا. ایسا نہیں جس پر اس کی غریب سوچا تو مگر گول مول بات پوچھا یہ ممتحن کا کمال سمجھا جا. سب نہیں ایک آدھ بات وہ اپنی لیاقت دکھانے کے بعد یہاں بھی ہے. ہاں پرچے تو ہوئے ان پرچوں میں تو ہوا ان پرچوں کے درمیان میں ایک آدھ بات ممتحن اپنی لیاقت دکھانے کے واسطے بھی کچھ ہوا کرے جیسے جھانسا دینا کہیں. سمجھدار تو سمجھ جا یہ ممتحن نے یہاں جھانسا دیا اور نہ سمجھ سوچتے ہی رہے کہ کیا کہا. سمجھ گئے تو یوں کہیں یہ اس قبیلے سے امتحان کا آتے آئے نا تو نام وام بھی لیتے. سمجھ گئے بلکہ وہ جو ہے وہ یوں گول بول پوچھا کریں اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں. اب کون شخص ہے کہاں ہے بہت ہے یوں ہے 50 آدمی بھائی اس کے بارے میں تو کیا ہے وہ اس کا. اور یہ محمد جو ہے راوی کی طرف سے اس کا مطلب ہے وہ یوں کہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہیں. دو گئے. تیسرا باتوں کا مطلب یہ ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرمائے اپنے قبر اثر میں اور بھی جس کو انہوں نے کرنا شروع کیا تھا. اور چونکہ عالم برزخ میں حجابات نہیں ہوتے حجاب سب ہوٹ یہاں بیچ کا تو یہی ہے ساری آڑے واڑے دیوار ایک ہی جگہ جو قائم کر دو پتھر کی قائم کر دو چاہے پردے کی قائم کر دو اور چاہے ایک اور کر دیو وہاں نہیں وہاں حجاب کو نہیں سب ایک میدان. تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اثر میں اور وہ وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں ان کے بارے میں کیا کہیں. تین ہے. چوتھا یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو ان کے ہاتھ میں ہو. اس فوٹو کو دکھلا کے جو اٹھا کے ان کے بارے میں کیا چار ہوئے. شعر یاد ہے کسی کو ہمارا. پانچواں یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برنقص نفیس ہر منکر نکیر کے ساتھ خود تشریف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ صوفیوں کی بات مولوی دن بس یوں کہیں ہر اور اس پر پھر اعتراض کرتے رہو کہ حضور ایک وقت میں سب جگہ کہاں جا سکے یوں کہاں ہو سکے یوں ہو سکے. یہ تو اپنی جگہ پر سینکڑوں اعتراض سینکڑوں جواب. اسی کو میں نے کہا تھا کہ شعر ہے اس میں کشش ہے کہ خدارت نہ گزار الگ مدیسا جو کہ اگر میرے اس میں کشش ہے تو حضور یوں رہنے کے لیے آپ بجناز اگر نہیں آئی بمزار خواہی آمد. اگر جنازے پر بھی نہ ہوگے تو مزار پاؤ گے میرے. 5 ہو گئے. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار. بس وہ جو ہے سوال جواب ایک کا قناعت کر لی مگر اور پوچھیں گے تیرا اسلام کیا ہے تیرا دین کیا ہے ہندو کیا ہے. بس یہ اصل ہے اس بات جو ہے اس کا اشارے کر دیا تو اس کا پھر وہ دکھلانا ہے. کیوں کہیں ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے ایک ٹھکانہ اس کا جہنم میں اور ایک ٹھکانہ اس کا جو ہے جنت میں. بس جو جس کے جواب صحیح ہو اس کو تو پہلے جو ہے جہنم کا ٹھکانہ دکھلا کر اور یوں کہیں دے تیرا جہنم کا ٹھکانہ یہ تھا مگر تو نے جواب صحیح دیا اللہ نے اس کو بند کر دیا اب آپ یہ موجود ہے ٹھکانہ پھر جنت کا دکھلائیں گے. اور جو کافر ہو تو اس کو پہلے جنت کا دکھلائیں گے
جو کہتے ہیں ٹھکانا یہ تھا کمخت اگر کچھ کر لیتا تفریح میں سارا وقت میں گزارتا اور اسے جنت کو دکھلا کے اور خوب لبھا کے اور جب اس کی بہت رات ٹپکنے لگے اس کو وہاں سے لا کے پھر جو کہتے ہیں اب ٹھکانا ہے جہنم کا دکھلانا جو آخری ہو سے بعد میں دکھلانا اور جو امتحان کا ہو پہلے دکھلانا. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. یہ تیرا ٹھکانا تھا اگر تو کافر ہوتا مگر تو نے اسلام کی باتیں کہی صحیح جواب دیا اس بات سے اللہ تعالیٰ نے تیرا جو ہے وہ ٹھکانا بدل دیا. بھائی تربوز وربوز ہو تو ابھی بتا لیجو کبھی 1 گھنٹے کے بعد پھر قاضی جی ہٹ کام ہے کہ وہ تربوز رہ گیا ہے نہ اللہ. چل پھر کسی ایک آدھ کو فرما دو سبق کے بعد پھر جو ہے اس کی وجہ سے اور سبق میں کمی ہو. چل فيراهما جميعا واما المنافق والكافر. کر لیا واہ واہ کون سا بڑی ہمت والا اللہ جزائے خیر دے اسے. ہاں میں چل. واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول. اب وہ 5 باتیں آ گئی نا تو وہ جب مجھ پوچھیں گے یہ کون ہے میں تو نہیں جانتا کون مجھے تو پتہ نہیں مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے. جی كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لوگ جو کہیں تو میں بھی کہہ دیتا یہ جھوٹے ہیں کذاب ہیں یوں ہیں کافی لوگ. فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب. نہ تو خود جانا اور نہ کسی میں دیندار کے پیچھے لگا کسی نبی کے پیچھے لگ جاتا کسی عالم کے پیچھے لگ جاتا. اگر اپنے عقل تھی تو اپنے آپ پہچانا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی خالق بھی ہے کوئی رازق بھی ہے کوئی مالک بھی ہے. اور جب تجھے عقل نہیں تھی تو کسی پڑھے بچے نہ تو خود پڑھا اور نہ جو کسی جو ہے عالم سے کے پیچھے لگا اور ایک جو ہے ٹھان دیں سمانے. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. یوں کہاں ایسا زور کا گول مارے ہیں وہ جو ان کے ہاتھ پہ جو نام ہے ہتھوڑا ہوا ہے لوہے کا سمجھ گئے اس کی آواز جو ہے جنوں اس کو سنتے نہیں سمجھ گئے اور سب سنے. متفق علیہ ولفظہ للبخاری. باقی باتیں کہنے کی تو ہوتی اور اس پر یہاں پر یہ سبق ہی نہیں ہے تو بس یہ بزرگی قاضی صاحب سے کہنا میں یوں کہا کروں کہ جب جائے کہیں کوئی دفن ہو جا تو مگر تھوڑی اس بار بات سب کے سامنے تو خوف شور میں کیا کسی جانور کو لے کے جاؤ گا ہندوستان میں اسے دیکھو کیا حال ہے کیا گزرے. اگر وہ ہوگا تو ایسا گھبرا دے گا ایسا شور مچا دے گا وہ جانور ایسا بھڑکے گا گھوڑا کھڑا نہیں ہو جائے. اور جو کچھ سکون کی بات ہوگی تو وہاں چلنے لگے. پہلے سے یہ مذاق ہمارے چل. متفق علیہ ولفظہ للبخاری. وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو چھوٹ کاٹ کے قبرستان جانے چھوٹ گیا تو ہمارا ٹانگوں کی وجہ ورنہ جو ہے ایک زمانہ قاری صاحب ایسا گزرا ہے سن 35 سے لے کر اور 50 تک کوئی مدرسے کا تعلیم کسی محلے میں رہتا ہو سہارنپور کے کوئی خان عالم پور پہ رہتا ہو یا جو ہے پٹھان پورے پہ رہتا ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا. قاری سید مرحوم ہمارے وزیر خاص آدھی رات ہو پوری رات ہو اس کو وہاں جا کر خود اپنے ہاتھ سے ملانا کفن دینا اور قبر میں اتروا کے آنا. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما. زمانے کے زمانے میں 15-20 منٹ کے زمانے میں کوئی تعلیم مدرسے کا ایسے نہیں ملا ہوگا کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے غسل نہ دیا ہو. میں نے قاری سید مرحوم نے اور اس کے جنازے کے پر نظر نہ گیا ہو اس کو خود قبر میں نہ اتارا ہو بس اس کے بعد بیماریوں نے سب چلا دی. اب تعلیم کو جائے یہ احساس ہی نہیں ہوتا ان کو کہ میں قبرستان چلے جائیے اور کوئی ادھر کو لگ جاؤ کوئی ادھر کو لگ جاؤ. جی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه
مقعده بالغداة والعشي. بس یہ وہ ہے وہ جس کی آیت پڑھی میں نے النار یوزنا علی غدو مشیہ. جو کہتے ہیں کہ جب آدمی کو مر جائے چاہے مسلمان ہو چاہے نیک ہو کا اس کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھلایا جاوے. مسلمان کو تو اشتیاق بڑھے اور کافر کو جو ہے خوف بڑھے کہ یعنی جی نے پڑھا لو غنیمت وہ ڈھیک لی تیرے پاس. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعث الله إليه يوم القيامة. بس جو کہتے ہیں جو کہا جاوے کہ یا جب تک قبر میں ہے جب تک قبر میں یہاں جو بھی عذاب ہوتے ہیں اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے تیرا ٹھکانہ. جہنمی کو جہنم دکھلائی جا دوں اور جنتی کو جنت دکھلائی جا. حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. ایک یہودی آئی حضرت عائشہ کے پاس اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت تک عذاب قبر کی تفسیر بتائی نہیں گئی تھی. اس وقت ساری چیزیں ایک دم تھوڑی نازل ہو گئی. اس نے آگے کچھ مانگا حضرت عائشہ جیسے فقیر نے مانگا کہ حضرت عائشہ نے دے دیا. اس نے دعا کے طور پر کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچاوے. حضرت عائشہ کی مزاج میں میری طرح سے کچھ کاؤ بہت تھی. یہ کیا کہا عذاب قبر کا ہو اس سے بچاوے کیا. اس نے کہا یہ بچی کیوں نہیں جانتی عذاب قبر ایسا ہو. تورات میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا مولویوں سے تورات. حضور تشریف لائے انہوں نے ان سے پوچھا. بس اس میں دو روایتیں ہیں. بعض روایتیں مجھے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے درمیان میں پڑھا اللہ پناہ دے وہ یہودیوں کو واقع ہے مسلمانوں کو. اور بعض روایتیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم اسی وقت ہوا اس سے پہلے نہیں معلوم ہوا. جی فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر. بس اس عورت نے جس نے بھیک مانگنے آئی تھی حضرت عائشہ کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے بچاوے. جی فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر. حضور آئے تو انہوں نے یہودیہ کا سالہ قصہ سنایا کہ جی عذاب قبر کیا ہو تو ہو کس طرح ہو. فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة. اس کے بعد ہو جائے یہ کوئی تیسری ہے. پہلی تو رام زندگی تھی آزادی کی وہی ہو گئے. حضور نے ہاں بے شک عذاب قبر حق ہے. اور اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد نمازوں میں اپنے خطبوں میں خاص طور سے عذاب قبر کو کرنا شروع کر دیا. کہ لوگ جو ہے چونکہ معلومات بے خبر ہے اس سے اس کی اہمیت پیدا کرنے والا. قالت عائشة فما رأيت رسول الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. اس کے بعد حضور کو معمول یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھاتے تو اس کے درمیان میں عذاب قبر سے اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب جہنم یہ پکار کے دعا پڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا عذاب قبر کی حقیقت معلوم ہو جائے ہے. متفق علیہ. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة. بنو نجار جو ہے مدینے کا قبیلہ تھا. اب بھی ہے سنا اس کا زمین کے مسجد دیکھا کون ہے ماشاء اللہ. یہاں 25 دفعہ آگے جا چکا ہے. قاضی جی لونڈا دیکھے آپ بنو نجار کی مسجد تم نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. چل قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له. حضور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے خچر پر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. اس سمجھے کہاں سے گئے ہوں گے یا کوئی وہاں ضرورت ہوگی یا کوئی بیمار پرسی ہوگی یا کوئی وعدہ ہوگا. چل ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اخبر اذ حادت به اذ
ہاں وہ اونٹنی ہٹ گئی. عادت وہی به بگڑا جو ہے وہ میں نے کاٹنا بھی بگڑ گیا. میں نے کاٹا کہ ابھی لے کے جا کے دیکھو. وہاں پہنچی وہ بگڑا جو تھا وہ جو ہے ایک دم وہ ہے اچھلنے کودنے لگا جس پر جا رہے تھے. جس پر جا رہے تھے. ابھی آیا تھا نا حدیث میں آیا تھا کہ اس کے مار کی آواز ثقلین کے سوا باقی سب سنے. جی 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 میں نے جس پر میں نے ایک واقعات چپکے سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ جو آدمیوں کو جنات کو تو پتہ چلتا نہیں, کسی جانور کو لے کے جاؤ تو دیکھو اس کا بات چل وہ فقالت تلقیہ. ہاں. اور ایسا جو ہے میں بھڑکا وہ کہ گویا حضور کو پھینک دے گا. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا 5-6 قبریں ہیں, اور حضور نے پوچھا بھائی قبر والوں کو پہچانے کوئی کون کس چیز کی ہے. قال رجل انا قال فمتى ماتوا قال في الشرك. حضور نے پوچھا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ مجھے اسلام کی زمانے میں مرے. انہوں نے کہا شرک میں مرے. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها. بس یہ حضور نے ماں کی یہ امت جو ہوگی سمجھ گئے, امت محمدیہ, یہ ان کو اب عذاب قبر ہوا کرے گا. سمجھ گئے, اب عذاب قبر کا عذاب مبتلا کیے جائیں گے. یہ قبروں والے عذاب قبر میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور اسی کی چور چکار سے اور شور شغب سے اور اس کی جو ہے گردوں کی آواز سے یہ بڑا بگڑ گیا. بگڑ گیا تھا, پھینکنے لگا تھا. فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله. کہ تم جو ہے ڈر کے مارے دفن کرنا چھوڑ دو گے. اگر یہ نہ ہوتا, یہ ڈر نہ ہوتا مجھے, تو میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی آواز سنا دے جو ان پر گزر رہے. فلولا اگر نہ تم دفن کرنا چھوڑ دو. فلولا تدافنوا لدعوت الله. اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو, یعنی تمہیں اگر جو ہے میں سنواؤں تو تم ہے تمہارے مردوں کو دفن نہیں کرنے کے باہر ڈال رکھو گے. اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو, یہ اندیشہ نہ ہو مجھے کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے, تو میں ان کی آواز سنواتا. فدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. بس یوں فرمایا کہ میں حضور اللہ سے دعا کرتا کہ جو میں ان کی آوازیں سن رہا ہوں, اور یہ بغداد نے بھی سنا جس سے وہ گھبرا گیا, وہ تمہیں بھی سنا دیں, ان کے رونے کی, ان کے چیخنے کی, ان کے چلانے کی. ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. بس اس کو متوجہ ہو کر ہم سے نصیحت کی حضور نے کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگو. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. یوں کہا بھائی فتنے بھی بہت آنے والے ہیں, بہت ظاہر بھی ہوں گے, کچھ باطن بھی ہوں گے, ان سے بھی پناہ مانگتے رہو. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. پھر حضور نے کہا کہ دجال بھی آنے والا, اس کا فتنہ سب سے زیادہ سخت ہوگا. سمجھ گئے, اس سے بھی پناہ مانو. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی تو اس کے آنے کے زمانے میں 1000 برس سے بھی زیادہ ہیں. سمجھ گئے, مگر پھر بھی جب اہم چیز ہوا کرے تو اس سے ڈرانے کے واسطے, اس سے محفوظ رکھنے کے واسطے یہ جو ہے متوجہ کر دیا جایا کرے. اور یہ اشکال زیادہ اس پر پڑے کہ جہاں شاید اس دن میں آ جائے نہیں کسی ہم نے, تو حضور نے کہا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرا ہو. حضرت نوح نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. سمجھے, اس پر یہی اشکال ہے کہ حضرت نوح کو جو معلوم تھا کہ ابھی تو جو ہے موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, سلیمان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کتنے انبیاء آنے والے, اور ان سب کے بعد آئے گا دجال. پھر اپنی امت کو ڈرانے کا مطلب سمجھا. ایک مطلب کہ اس کا علماء کے نزدیک ہے اور ایک میرے نزدیک. علماء کے نزدیک تو وہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ جو چیز زیادہ سخت ہوا کرے اس کو جو ہے اہتمام سے شدت اس کا خوف سے پہلے ڈرانے شروع کیا کرے. مگر میرے نزدیک اس کا مطلب بہت, اور وہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں کے درمیان میں جو خدا کرے کہ مشکات پوری کر دے ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ بعض گناہوں کے اوپر ہے آدمی جو ہے ان قوموں میں شمار کر دیا جائے گا جس میں یہ گناہ ہوتے تھے. مثلاً بعض آدمی ڈوٹیوں میں
اگر دوسری قوم ہو گیا ان میں شمار کر دیا جائے گا، بعض آدمی مجوسی میں شمار کر دیا جائے گا. تو بس تو ایسی بنا پر حضور نے ڈرایا کہ یہ پار کرنے والا دجال کی جماعت میں شمار ہو جائے گا. اس سے بہت ڈرتے رہو گے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یعنی عذاب یعنی قبر میں قیامت میں دجالیوں میں شمار نہ ہو جائے. میرے نزدیک یہ مطلب چل. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. الفصل الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله 4 بج گئے، 5 بج گئے، 4 بجے سب بند ہوتا ہے. چلے گا. فصل بھی شروع ہوگی. ہاں بھائی نہیں، خواجہ صاحب امیر ہے ہمارے، ہم تھوڑی امیر کا کہنا چھوڑ سکیں. مگر جو اب یہ تربوز میں 1 گھنٹہ لگے گا. 5 منٹ سے نمٹا دن دیر چلیے بڑی اسی بھی اتنی نیند آ رہی، اور تربوز آ جائے گا تو سب کی اڑ جائے گی میرے سوا. لا بھائی لا، جاؤ بھائی جاؤ، کھاؤ تربوز، کھاؤ بڑا. اب آپ صحیح چائے نمک تلاش کرنے کے لیے دونوں بھائی چلے. وہ حصہ گزر گیا تو درخت کے نیچے جا کے آرام کیا. ایک بھائی سو گئے، ایک بیٹھے قرآن پاک پڑھتے رہے. سو گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں قبر ہے. اور قبر والے نے یہ کہا کہ بڑا زمانہ ہو گیا قرآن پاک سنے ہوئے، بھائی سے کہیں بھی اور پڑھتا رہے. انہوں نے فرمایا کہ پھر سو جا. اور قبر والے ملے تو اسے پوچھی یہاں تم اکیلے ہو یا اور بھی ہیں قبریں، اور پھر کیا حال ہے تمہارا اور قبر والا. چنانچہ پھر وہ سو گئے. پھر قبر والے سے ملاقات ہوئی. پھر پوچھا، کہا کہ ہاں یہاں قبرستان ہے، بہت قدیم زمانے کا، مٹ آ گیا، کسی کو خبر ہی نہیں. اچھا بھائی حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا حال کا مسئلہ یوں ہے جیسے اپنے گھر میں کوئی ہوتا ہے تو اپنا ہی پتہ ہوتا ہے، دوسرے گھر کا نہیں پتہ ہوتا. مجھے اپنا پتہ ہے. اچھا اپنا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ساری عمر یہی کہتا رہا کچھ کر لوں مگر ہوا کچھ نہیں. بس بخشش تو ہوگی اس ارادے پہ. لیکن وہ جو کرنے والوں کو ملا ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں بس میرے لیے وہی وجہ عذاب میں کچھ اس سے کام نہیں چلتا، کچھ کر لوں. بسل کی بنتی ہیں ان باتوں سے تدبیریں، کہیں آرزو سے خدا کرتی ہیں تقدیریں، کہیں آرزو سے تقدیریں کہتا تو ہو رہا، یہ بھی بہت ہے. تو تمنا سے بخشش ہو گئی. سنا ہے یہ بات، مگر کہ اگر آدمی نیک آدمی کی تمنا، نیک کام کی تمنا کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی ثواب دے. مگر وہی بات ہے، کرنے والوں کے بعد برابر تھوڑی ہو تمنا کرنے والوں. کیا بار سر کیا جا بھائی جا تربوز کھاؤ، نیند اڑے گی. کیا فرمایا اس میں سب یوں کہیں گے کچا گرا جا رہا. ہاں تو کیا نکل رہا ہے؟ جا بھائی جا. چارپائی پتلی ایسی بچھائی جاتی ہے زمین میں. ابھی ابھی تو بچوں کے ویزا بھی نہیں بڑھا، 1.5 مہینے کا ہے. اب کہیں گے جوڑے میں پڑ رہا تو جب ویزا بڑھ جائے گا جب دیکھی جائے گا. لا بھائی لاؤ جا بھائی جا تربوز کھاؤ بھائی، جا پیاری تربوز کھاؤ. کچھ بچھا لیے وہاں، تم ہی سو گئے، میں تو وہاں آنے کا جاؤ ملی گئی. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حبيت بالنور طينته، محمد حبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم،
محمد دينه حق نذير به محمد مجمل حقا على علم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر وساتر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم خواہشوں کو روک ہرگز نفس کا تابع نہ ہو تا نہ کر دے ختم یا پھر عیب والا کم سے کم باز رکھ حسن عمل کو لذت تشہیر سے اس چراگاہ ہوس سے دور رکھ اپنا قدم لذتیں چکنی غذا کی زہر قاتل تھی مگر کھانے والے نے نہ جانا اس میں پوشیدہ ہے سم مکر سے کر خوف ان کے شکم سیری ہو کہ بھوک آفت خالی شکم کی کچھ نہیں سیری سے کم ان گناہوں کو جو آنکھوں میں بسے ہیں دور کر ہو پشیماں اور بہا اشک ندامت دم بدم نفس و شیطان کا مخالف بن نہ مان ان کا کہا ان کی اچھی بھی نصیحت جھوٹ سے کیا کچھ ہے کم تو نہ کر ان کی اطاعت ہو یا حاکم یا عدو جانتا ہے خوب تو مکرے عدو مکرے حکم مجھ کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے گویا بانج عورت سے امید نسل رکھتے ہیں ہم کی نصیحت دوسروں کو اور ہیں خود بے عمل ہو نصیحت کا اثر کیا بے عمل جب خود ہیں ہم زاد راہ آخرت ایک نفل کا بھی تو نہیں جز نماز فرض روزہ کچھ نہیں رکھتے ہیں ہم سنت بیداری شب پر کیا میں نے ستم طاعت شب کے سبب تھا جن کے قدموں پر ورم بھوک کی شدت کے باعث اور فاقوں کے سبب آپ نے پتھر سے باندھا ناز پر وردہ شکم زر کے بن کر جب پہاڑ آئے کہ مائل ہوں حضور کچھ توجہ تک نہ کی تھی آپ وہ عالی ہمم ایسی حاجت پر بھی تقوی کو کیا مضبوط تر سچ حاجت غالب آ سکتی نہیں جب ہو عصم کیا کرے مائل ضرورت ان کو دنیا کی طرف گر نہ ہوتے آپ تو دنیا بھی ہوتی کل عدم ہے محمد سید کونین شاہ جن و انس اور شہنشاہ دو عالم مالک عرب و عجم امر و ناہی کے پیمبر ہیں نہیں ان کا جواب ہے نہایت صاف گو وہ قول لا ہو یا نعم وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید ہوں گی نازل آفتیں پیش آئیں گے جب رنج و غم دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول اس نے ایسی ڈور تھامی جو نہ ہوگی منفصم سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں انبیاء میں سب سے افضل آپ کا علم و کرم انبیاء سب ملتمس ہیں تاکہ مل جائے انہیں ایک جرعہ بحر سے یا قطرہ از ابر کرم اپنے حد مرتبے پر سب کھڑے ہیں روبرو جیسے نقطہ لفظ میں اعراب لفظوں میں بہم صورت و سیرت میں ہے سرکار عالی مرتبت اس لیے ان کو کیا حق نے حبیب محترم کوئی عالم میں نہیں ان کا محاسن میں شریک حسن میں جوہر ہے یکتا جو نہ ہوگا منقسم جو نصارہ نے کہا عیسیٰ کے حق میں تو نہ کو جس قدر ممکن ہو کر مدح نبی محترم جو شرف ہو ذات اقدس کی طرف منسوب کر جتنی عظمت چاہیے کر شان والا میں رقم حد نہیں ہے کوئی حضرت کے کمال و فضل کی ہو بیاں کس منہ سے توصیف شہ خیر الامم ان کے عظمت کے برابر معجزے ہوتے اگر ہوتے زندہ نام سے سب استخواں رمم باز رکھا انتہا سے جس سے عاجز ہو سمجھ مہربانی کی نہ بچتے یوں گمان و شک سے ہم سر باطل کی حقیقت نے کیا خلقت کو دنگ دور سے نزدیک سے بس فہم بھی ہے منفہم وہ ہے مثل شمس جو ظاہر ہو چھوٹا دور سے اور آنکھیں قرب سے ہوتی ہیں خیرہ ایک دم اہل دنیا کی اس طرح ان کی حقیقت پا سکے خواب غفلت میں گویا قوم خوابیدہ ہیں ہم انتہائی علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر جملہ مخلوقات میں رکھتے ہیں وہ شان عتم
جو رسولان جلیل القدر کے تھے معجزے، آپ ہی کے نور سے پایا تھا سب نے یہ کرم۔ آفتاب فضل ہیں وہ سب ستارے انبیاء، کرتے ہیں ظلمت میں ظاہر سب پہ انوار کرم۔ ہو گیا خورشید طالع اور ہوا روشن جہاں، آپ کے نور ہدایت سے ہوئی زندہ کیا عظیم الخلق صورت ہے مزین خلق سے، حسن صورت مشتمل ہے خندروئی سے بہم۔ تازگی میں ہے وہ غنچے اور شرف میں مثل بدر، دہر میں ہمت ہے اور بخشش میں دریائے کرم۔ ہے جلال و رعب میں سرکار عالی بے نظیر، جیسے گرد و پیش رکھتا ہے کوئی فوج و حشم۔ ہیں وہ دندان مبارک مثل موتی سیپ میں، معدن نطق و تبسم ہے وہ دہن محترم۔ ہے وہ خوش قسمت جو سونگھے اور بوسہ دے اسے، اے خوشا خوشبو و خاک تربت شاہ ان کی پیدائش سے ساری خوبیاں ظاہر ہوئی، پاک ان کی ابتدا اور پاک ان کا مختتم۔ اہل فارس کو ولادت کی خبر جب مل گئی، ہو گئے دہشت زدہ اور چھا گیا رنج و الم۔ قصر کسرا گر پڑا اور پارا پارا ہو گیا، اور پراگندہ ہوئے کسرا کے ساتھی ایک دم۔ آتش فارس نے ٹھنڈی سانس لی افسوس سے، نہر بھی چشموں کو بھولی از رہے اندوہ غم۔ اہل ساوا تھے پریشاں خشک چشمے دیکھ کر، لوٹتے تھے گھاٹ سے غصے میں پیاسے پر علم۔ پانی پانی ہو گئی تھی آگ مارے رنج کے، اور پانی ہو گیا تھا آتشی افسوس غم کی فغاں جنات نے انوار بھی چمکے ادھر، نور حق روشن ہوا الفاظ و معنی سے بہم۔ اندھے اور بہرے تھے سنتے کس طرح خوشخبریاں، بلکہ خوف برق بھی ان کو نہ تھا رنج و غم۔ دی خبر اقوام کے سب کاہنوں نے بعد ازاں، دین ان کے ہو گئے باطل ہوئے سب کل عدم۔ بعد ازاں یوں ٹوٹتے تاروں کو دیکھا چرخ نے، اور منہ کے بل گرے سب سر نگوں ہو کر صنم۔ بھاگتے تھے راستے سے وحی کے شیطان یوں، ایک پیچھے دوسرے کے سر پر رکھ اپنا قدم۔ تھا وہ لشکر ابرہا کا یا پراگندہ سی فوج، سنگریزے جن پہ پھینکے تھے ید شاہ لیکن نام اللہ کا پھینکا جو کنکر آپ نے، حضرت یونس کو اگلا جیسے ماہی کا شگم۔ ہو کے ساجد آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، پیر سے چلتے ہوئے رکتے نہ تھے گو قدم۔ ان درختوں نے لکیریں خوب کھینچی اور لکھا، ڈالیوں سے اپنی وسط راہ میں یا پیچ خم۔ ابر کے مانند وہ سایہ فگن تھے آپ پر، تا بچائے گرم موسم کی حرارت سے بہم۔ قلب پاک مصطفیٰ سے چاند کو نسبت ہے خاص، ماہ منشق کی قسم کھاتا ہوں میں سچی قسم۔ کیا نظر آتا انہیں کفار تھے سب کور چشم، غار میں جو ہو گئے تھے جمع با خیر و کرم۔ صدق اور صدیق اکبر غار ہی میں تھے چھپے، غار میں کوئی نہیں کفار کہتے تھے بہم۔ دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال، تھا گما کفار کو اس میں نہیں شاہ کی حفاظت آپ کی ایسی خدائے پاک نے، زرہ اور قلعوں سے مستغنی ہوئے شاہ جب زمانے نے ستایا میں نے لی ان کی پناہ، جب ملی ان کی مدد بس دور تھا سب رنج و غم۔ دست اقدس سے طلب کی دین و دنیا جب کبھی، سرفرازی مل گئی جب مل گیا دست کرم۔ اس وحی کا تو نہ منکر ہو جو آئے خواب میں، آنکھیں سوتی تھی مگر رہتا تھا دل بیدار ہم۔ تھا وہ معراج نبوت کا زمانہ آپ کے، پس نہ کر انکار ہرگز مثل خواب محتلم۔ بارک اللہ سا اسے حاصل نہیں ہوتی ہے وحی، اور نہ علم غیب پر کوئی نبی ہے متہم۔ جب چھوا دستے مبارک ہو گئی کامل شفا، اور رہا پائی جنوں سے اکثروں نے از کرم۔ خشک سالی کی سفیدی ہو گئی کافور سب، ایک دعا نے آپ کی برسا دیا ابر کرم۔ ہو گئی کثرت سے بارش وأحيت السنة الشبهاء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم۔ چھوڑ دے مجھ کو بیاں کرنے نبی کے معجزات،
جو ہے شمع مثل مہمانی کی آگو پر علم، حسن ہوتا ہے دوبالا موتیوں کا ہار میں، یا لڑی سے بھی جدا کر دو نہ ہوگی قدر کم۔ اس لیے مداح ہیں توصیف میں عاجز تمام، فہم انسان سے ہے بالا ان کے اخلاق و شیم۔ مصحف رحمان کی سب آیتیں ہیں لاجواب، ہے صفت اس کی قدیم اور ہے صفت اس کی قدیم اور ہے وہ موصوف قدم۔ ہر زمانے سے بری ہیں اور سناتی ہیں ہمیں عاقبت کا حال بھی اور قصہ عاد و ارم۔ معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تا ابد، اس کے آگے معجزات انبیاء ہیں کالعدم۔ ہیں وہ مستحکم مخالف کو نہیں اس میں جگہ، شبہ و شک کی اس لیے ہیں وہ بجائے خود حکم۔ جو لڑا قرآن سے آخر وہ عاجز آ گیا، کر دیا دشمن نے بھی اپنا سر تسلیم و خم۔ اس نے سب اپنی بلاغت سے کیا دعووں سے ہو محفوظ غیرت مند کے اہل حرم۔ ہیں معانی آیتوں کے مثل دریا موجزن، گوہر دریا سے بہتر ان کا ہے حسن قیم۔ جو عجائب ان میں پوشیدہ ہیں ان کا کیا شمار۔ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائیوں میں تو کسی کو بننے آنا چاہا ہوگا نہیں ہوگا، وہ چاہے تو ہے نہیں تو سمجھا نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، اور ان سے ان کی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير۔ قاضی صاحب کو کہہ دیا کسی نے کل کی دعوت یہاں کی ہے پکی، میں نے اس معاملے کی دعوت کر دی تھی۔ نہ میں نے یہ کی تھی، ہاں میں نے کہا بھائی تیرے سے تو جوڑ ہو گیا، تیری تو حضمی ہے، اور ان دونوں سے جوڑ ہوا نہیں گیا، اگر ان کا جیتا ہے تو سلام سلام، نہ جیتا ہے جو مری رزاق تمہاری دعوت کر، ہاں ان سے ضرور کہہ دیا، ہاں کبھی ہوا کوئی ہے لو ذمہ داری اس کی ذمہ داری تو اس کی ذمہ داری بہت بہت پکی ٹھیک ہے اس کی، مگر اتنا مشہور ہے ساری دنیا کا کام چاہیے۔ مجھے کل جانا ہے، کل جانا ہے میں نے۔ کیا یاد بھی رہے گا؟ نہیں جانے پر بھی یاد بھی رہے نہیں، بس چل 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 چل۔ اذا اخبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان دو فرشتے میں کالے منہ والے اور کیری آنکھوں والے، کیری آنکھ جانے انگریزوں کی جیسے ہوں۔ يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير۔ انہیں منکر نکیر اس بات سے کہا جا ہیں تو فرشتے، اور جو کہیں مسلمانوں کے پاس جو وہ مبشر بشیر کا نام ہے، مگر مشہور منکر نکیر ہے، اور وہ اس بات سے ہمیں کہ وقت ہے بھی امتحان کا، سمجھ گئے؟ جیسے میں نے بھی کل بھی کہا نا، امتحان کے وقت جب نام ہے میرا ہنسی مذاق یہ وہ نہیں، کچھ روب ہونا چاہیے، چھوبڑا لٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ چل فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو یاد رجل کے 5 میں نے بتلایا تھا کل۔ چل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا۔ میں نے پہلے سے بھی کہا تھا تیری صورت سے بڑا اچھا معلوم ہوتا، خوبصورت خوبصورت، تو یوں ہی کہے گا۔ ثم يفسح له في قبره۔ نہیں پہلے تو سب ایسے حال میں ہوتا،
اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے حید بدلنا تو ان کے قبضے کا، پھر وہ مبشر اور نہ جائے بشیر بن جائے. جی. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. اس کے بعد جو ہے اس کی قبر میں محض ہے اس کے حق میں سمجھ گئے 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی وسیع کر دیا ہے. ہمارے یہاں جو ہے دیہات میں ایک مسئلہ مشہور ہے پاگلوں میں بے وقوف ہے، وہ یہ کہ قبر تو کہلاوے اوپر کا حصہ، اس کے اندر سنت یہ ہے کہ ناف تک ہونے چاہیے کم سے کم یا سینے تک، سمجھے؟ وہ یہ اوپر کا حصہ کہلاوے، اور نیچے جو لحد ہو یا شق جہاں مردہ لٹاوے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ مردہ اس میں لیٹ جاوے اطمینان سے، سمجھ گئے؟ دیوار ویوار میں اٹکے نہ کہیں. مگر ہمارے یہاں گاؤں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اوپر کو تو رکھے 1.5 بار اور نیچے کو بیٹھ کے دیکھا کریں یوں کہ وہ جو ہے تختہ پہ لگتا. اب پاگل ہو یہ کیا کرو گے؟ جو مردے کو اسے بٹھا دیں گے. اب میں نے کہا جب وہ اسے مرے کو بٹھا دیں گے انہیں زمین نہیں ہٹانی جائے گی، تم سے بٹھا کے دیکھو سے بس جب تم بٹھا نہیں سکتے وہ بٹھا دیں گے، اور بٹھانے کے بعد 70 گز ادھر 70 گز ادھر اور اتنی وسیع کر کے چھوڑو یہ بھی تو ہوگا. اور پھر وسیع کس طرح ہوگی پھر مگر نہیں آتی بس جائے لوں گی سوئی بات. جی. ثم ينور له فيه ثم يقال له نم. اس کے بعد جو ہے اس کے درمیان میں جو ہے روشنی کر دی جائے بغیر جو ہے کیا نام بجلی کے، جیسا صبح کے وقت میں ہو اور شام کے وقت میں آفتاب کے نکلنے سے پہلے آفتاب کے نکلنے کے بعد. اور بوڑھیوں میں ایک بات مشہور ہے وہ یوں کہیں کہ اثر کے بعد روٹی نہیں کھانی چاہیے. قبر میں یہی وقت ہو، کبھی وہاں روٹی یاد آ جائے کہ میں تو کھانے کا وقت ہے چل. ثم يقال له نم فيقول یہ بھی جان کی بات. فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. نہیں کیا جی یہ تو بول اسی بنا پر جو ہے بوڑھیوں میں مشہور ہے کہ اثر کو روٹی نہیں کھانی چاہیے. کبھی یہ وقت ہو قبر میں دکھلانے کا، کبھی وہاں روٹی یاد آ جاؤ چل. فيقول وہ یوں کہا کرے کہ اچھا میں اپنے گھر والوں سے رکھ لوں کہ میرے پر کیا گزری، وہ سب رو رہے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے، وہ یوں کہیں تو دلہن کی طرح سو. فاخبرهم فيقولان نام كنوم العروس الذي لا كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه. سن وہی تو ہے نہیں تجھے کیا پتہ نہیں دنیا خبر نہیں، ہر جگہ کے دستور بھی الگ الگ ہو. میں ان دنیا داروں کے یہاں دستور ہے پاگلوں کے یہاں وہ یہ کہ رات کو جو ہے اتنی دیر کرتے ہیں باتوں میں چتوں میں اس میں اور وہ بیچارہ خاموش بڑا باہر پڑا اپنا جو ہے یا پھروں جا بیچارہ یا پڑھ کے سو جا اور اسے جو ہے پھر اسے سلائیاں میں جب دیر ہو جا اور اس کے بعد پھر وہ آیا کرے گھنٹے 2 گھنٹے پھر سب وہ آ کے اسے جگایا کرے. سنو گے تب یوں کہیں کہ اب تو جو ہے دلہن کی طرح سو جا. اور وہ جو آئے گا نا احب الناس امین وہ جگا دے گا، اس کا جگانا جو ہے وہ بہت ہی لذت کا ہوا. بس ایسی طرح سو جا جیسے نئی دلہن سویا کرے تو اس کو جو ہے پھر احب الناس یعنی خامد جا کے جگا لگا. ایسے تو بھی مزے سے پڑھ کے سو بس اب قیامتی میں تیرا جو ہے کیا نام لطف ہوگا تجھے. چل حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. یہاں تک سوتا ہے سمجھ گئے کہ وہ کہ قیامت کے دن مجھ سے اٹھے. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوتا ہی رہے. مقصد یہ کہ یہ ایسی حالت ہو اس میں جو ہے آدمی جو ہے مزے میں سو رہا ہو کم خواب کے اوپر اور جو ہے پنکھا چل رہا ہو کولر کا، اس میں آنکھ بھی کھل جائے مزے سے پھر سو جا. تو اس بات سے جو ہے یہ کہ بھائی کبھی جو ہے جانے والوں کا پتہ کس طرح چلے، سلام کرنے بھی جاؤں ان کو یوں ہو جا وہ ہو جا، یہ اس کو منافی نہیں.
اب وہ اپنا ہوتا رہے بس یہ تو مستقل ہے تو اس کی کہ سو جا مزے سے جی. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا. منافق ہو یا کافر اس سے جو پوچھے یہ کون ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں جو کچھ ہے.